حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف جب شرپسند لوگوں منافقین مدینہ کی پروپیگنڈا اور ان کی بہتان ترازی حد سے بڑھ گئی اور مدینہ میں یہ روز بروز یہ فتنہ بڑھتا گیا، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریبی لوگوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ مشورہ کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے اور منبر رسول پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا اور باشندگان مدینے کو، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے عبداللہ ابن ابی کی فتنہ پردازیہ، ان کی شر انگیزیہ، ان کی بہتان ترازیہ اور ان کی شر پر بات کی کہ اس نے اور اس کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو بہت دکھ پہنچایا ہے اپنی بہتان ترازی سے، جسے سن کر اوس قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دے کہ ہم اس منافق کی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا سر کاٹ دے تاکہ فتنہ اور شر ختم ہو جائے، جسے سن کر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اس کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے سعد ابن معاذ، یہ آپ اس لیے فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کا تعلق میرے قبیلے سے ہے، اس لیے آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اور اسی بات پر دونوں قبائل کے سرداران، اوس اور خزرج کے سرداروں، یعنی حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، اور دونوں قبائل نے جب اپنے سرداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور قریب تھا کہ انصار کے ان دونوں قبائل کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں مداخلت کی اور بڑی مشکل سے ان دونوں قبائل کو لڑائی سے باز رکھا، ان کو خاموش کیا، اور پھر اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے اور چلے گئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو آپ دیکھیں کہ آپ پر، آپ کے گھر والے کی عزت پر حملہ کیا گیا ہے، اس وقت آپ والی ریاست مدینے کے حکمران ہیں، چونکہ عبداللہ ابن ابی کے خلاف ابھی کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا ہے، نہ ہی قرآن مجید کا کوئی آیت یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی اشارہ نازل ہوا ہے، اسی لیے عبداللہ ابن ابی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ریاست مدینہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبوی میں کہ عبداللہ ابن ابی کے خلاف کسی قسم کی حرکت یا اقدام پر فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اگر آپ کو پتا بھی ہے کہ ایک بندہ شرپسندی پھیلا رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے اور بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے معاشرے کو، لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو آپ اس پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ بغیر ثبوت کے کارروائی کرنا یہ مزید فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو 21ویں غزوہ سے واپسی، غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے بعد آپ بیمار ہو گئی تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ مدینے کے اندر لوگ اس کے خلاف یا اس کے حوالے سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں نے اس پر کس قسم کی خطرناک بہتان لگائی ہے۔ آپ بیمار تھی، آپ کو ان حالات کا پتہ نہیں تھا، تقریباً 1 مہینے تک آپ بیمار رہے۔ اب اللہ کی رحمت ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، اگر وہ بیمار نہ ہوتی اور روز اول سے انہیں پتہ ہوتا اس بہتان کی اپنے خلاف کہ لوگوں نے اس کے
لوگوں نے اس کے خلاف یا اس کے اوپر بدکاری کا تہمت لگایا ہوا ہے تو وہ انتہائی دکھ اور تکلیف سے گزرتی. لیکن یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جانب سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو بہت سے حالات سے بچا دیتے ہیں. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف منافقین مدینہ یا مدینہ کے باشندگان کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. البتہ بیماری کے ان دنوں میں اسے اس بات پر دکھ تھا، پریشانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اسی طرح نہیں تھا جس طرح اس سے قبل بیماری کی حالت میں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر تشریف بھی لاتا تو فقط اتنا پوچھتا کہ حالت کیسا ہے، بیماری کیسی ہے، اور پھر چلے جاتے. وہ رحمت و شفقت نہیں تھی جو اس سے پہلے بیماری کی حالت میں ہوتی تھی. پھر یہ وقت گزرتا گیا اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحت یاب ہو گئی تو ایک رات حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ باہر قضائے کی حاجت کے لیے نکلی. راستے میں حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں اپنے چادر میں پھسل گئی، پنس کی پھسل گئی، جس پر اس نے اپنے بیٹے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دی، جسے سن کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کس طرح ماں ہے کہ اپنے بیٹے کو، اور وہ بیٹا حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگ بدر میں شریک ہوا تھا، آپ اس کے خلاف اسی طرح کی بد دعائیں دیتے ہیں. یہ کسی بھی طرح سے اب ایک ماں کو زیب نہیں دیتے. جس پر حضرت ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا، جس پر حضرت ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ اس سے سنایا. تب اسے پتہ چلا کہ مدینے کے منافقین یا چند مسلمان اس کے حوالے سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اسے حالات کا پتہ چلا تو انتہائی پریشان ہو گئی، واپس گھر آ گئی تو حالات سے باخبر ہونے کے لیے تاکہ وہ پوری طرح واقف ہو جائے، اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اپنے والدین کے گھر جانے کی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب والدین کے گھر گئی اور والدین کی جانب سے اسے پورے واقعے کا پتہ چلا تو اس پر ایک قسم کی قیامت ٹوٹ گئی، انتہائی پریشانی سے دوچار ہو گئی اور رونے لگی، انتہائی تکلیف کی حالت سے گزرنے گئی. چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ تشریف لایا. آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کے والدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی ماں یعنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بھی بیٹھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کے والدین بھی اس کے پاس تھے. کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر آپ سے باقی گناہ ہو گئی ہے تو اس کی اقرار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تب بھی اس سے انکار کرے تاکہ حالات واضح ہو جائے. اب دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، لیکن پروپیگنڈے کی شر کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی اپنی بیوی ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قسم کے سوال کرتے ہیں، جسے سن کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کی جانب دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا جواب دے دیں. لیکن والدین نے معذرت کی کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. انتہائی قابل غور نکتہ ہے کہ اب دیکھیں میاں بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک معاملہ ہے، والدین بھی موجود ہے یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، لیکن وہ میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے،
نہ ہی اپنی بیٹی کی صفائیاں بیان کرتے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتراض کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، جس میں امت کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان مسئلہ پیدا ہو جائے تو والدین کے لیے ضروری نہیں ہے، کسی طرح بھی زیب نہیں دیتے کہ وہ وکیل بن جائے، اپنی بیٹی کی وکالت شروع کرے یا اپنی داماد پر، اپنی بیٹی کے شوہر پر اعتراضات شروع کرے، سے لڑائی جھگڑا شروع کرے، گلے شکوے شروع کرے، بلکہ ایک مثبت کردار ادا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کا مداخلت نہ کرے، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ انتہائی بعض اوقات نازک ہوتی ہے، اگر والدین مداخلت کرے تو بہت سے بڑا فتنہ رونما ہو سکتا ہے۔ والدین خاموش ہو گئے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دی کہ آپ کے حوالے سے، کہ میرے حوالے سے منافقین کے پروپیگنڈے سن کے اور لوگوں کی شر کو دیکھتے ہوئے آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، اب اگر میں اقرار کروں تو آپ اس پر اعتماد کریں گے، اور بے شک میں بری ہوں اس سے، اور اگر میں اپنی برات کا اعلان کروں تو آپ میری بات کو سچ نہیں مانیں گے، لہٰذا میرے اور آپ کے درمیان بس معاملہ یہ ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے تھے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میرا صبر ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مدد کی درخواست ہے اس پر جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں، اور پھر رخ تبدیل کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اتنے میں تھوڑے وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت نازل شروع ہو گئی، اور سورہ نور کی وہ آیات نازل ہوئی جس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات بیان کی گئی تھی، آپ کی پاکی بیان کی گئی تھی، اور منافقین کی جھوٹ کو، ان کی بہتان کو واضح کیا گیا تھا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو عائشہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاکی اور برات آسمان سے نازل کی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کے پاس یہ خوشخبری پہنچا دی، اور اسی طرح یہ آیات کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ ان آیات کے نزول کے بعد سورہ نور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، اور سب پر یہ واقعہ، یہ حالت یا منافقین کی جھوٹ واضح ہو گئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی اور برات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد جو مومنین مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بہتان میں شریک تھے، ان کو طلب کیا گیا، اور قرآن کے حکم کے مطابق ان پر 80 کوڑے حد قذف نافذ کی گئی۔ البتہ اس بہتان کا جو سرغنہ تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے حوالے سے مختلف روایات ہے کہ اس پر حد قذف نافذ کی گئی تھی یا اس کو چھوڑا گیا تھا تاکہ اس کی عذاب آخرت میں سخت اور دردناک ہوگی۔ بہرحال 1 مہینے کے بعد مدینے کی فضا صاف ہو گئی، لوگوں پر منافقین اور ان کے سردار عبداللہ ابن ابی کی حیثیت اور شکل اور اصلی حیت واضح ہو گئی، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس واقعے کے کون سے اثرات ظاہر ہوتے ہیں مدینے کے اوپر اور تا قیامت امت مسلمہ پر، آنے والے لیکچرز میں اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھنے، اسے سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔